العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس سے پہلے 9 اپریل بروز جمعرات زکوٰۃ کے بارے میں پہلا سیشن کیا تھا۔ آج ہمارا اسی سلسلے میں یہ دوسرا لائیو سیشن ہے، اور اس میں آپ کہہ لیجئے جو موضوعات زیر بحث آئیں گے، بلکہ اس سے پہلے جو ہمارے گزشتہ 9 اپریل بروز جمعرات کے پہلے براہ راست سیشن میں جو موضوعات تھے، ان میں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت، دوسرے نمبر پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ان اموال کے بارے میں بتلایا جن میں زکوٰۃ فرض ہے، انسان کے وہ کون کون سے مال ہیں جن میں اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح یہ بتلایا گیا کہ وہ کون سے مال ہیں جن میں اس نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہمارا بنیادی موضوع تھا وہ کیا تھا کہ آپ کے وہ کون سے اشخاص ہیں معاشرے کے اندر، یا کون سی اصناف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو ہم نے اس میں 15 اشخاص یا 15 اصناف، اشخاص نہیں بنے گے، انہیں اصناف کہیں گے، 8 اصناف معاشرے کے اندر ہم نے ان کو گنائے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کی روشنی میں معاشرے کے اندر ایسی 8 اصناف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس بارے میں گفتگو کی اور ایک ایک صنف کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو آج کا ہمارا جو یہ سیشن ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اشخاص جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ موضوع رکھنے کا ایک تو بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کثرت کے ساتھ اس بارے میں سوالات کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی آپ نے یہ تو بتلا دیا کہ جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 8 اصناف تو آپ نے بتلا دی، لیکن جن لوگوں کو کون سی اشخاص ہیں، تو آج ہم اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اور جو آپ کے پچھلے سیشن میں جمعرات والے دن کے سیشن میں جو سوالات آپ کی طرف سے آئے تھے، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتلاتے ہیں کہ وہ اشخاص جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سب سے پہلے نمبر پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال اور اولاد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آل بیت یا آل رسول جن کو کہتے ہیں، یا پھر آپ جن کو بنو عبد المطلب یا بنو ہاشم آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سب آل رسول میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ایک کھجور پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ ایک کھجور انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں زور دیا کہ وہ اس کھجور کو باہر نکالے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے منہ سے کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، کہ آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان هذه الصدقات، کہ یہ جو صدقات ہیں، انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، وانما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم فی صحیحہ، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صدقات ہیں یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہیں، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی آل کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لا تحلو، یہ حلال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس دور کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں پائے جانے والے لوگ ہوں یا پھر عرب کے اندر پائے جانے والے لوگ ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ
ہمارے ہاں یعنی یہ جو سید کی نسبت ہے یا شاہ کی جو نسبت ہے، بعض تو ایسے قبائل موجود ہیں جن کے پاس حقیقی ان کا نسب نامہ بھی موجود ہے، اور وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نسب نامہ ہے اور ہمارا یہ سلسلہ نسب جا کر فلاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں فلاں 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 سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سید کا لفظ جو ہے، اب عربی زبان کے اندر، خاص کر عرب کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ آپ جب کسی کو سید کہتے ہیں یا کسی عورت کو جو سیدہ کہا جاتا ہے تو یہ محترم کے معنی میں آتا ہے۔ محترم کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو احترام دینے کے لیے یا آپ اردو میں محترم یا جناب لکھتے ہیں تو عربی زبان میں تو یعنی محققین ہیں، خاص کر یہ جو انساب کے بارے میں تحقیق کرنے والے، ان کی یہ تحقیق ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے القاب ہیں جو باقاعدہ قوم نہیں تھے، لیکن وہ کسی زمانے میں کسی کو لقب دیا گیا اور اس نے اسی قوم کی طرف اپنی نسبت شروع کر دی۔ تو آپ کہہ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کون سید ہے یا کون نہیں ہے، کون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے حقیقی اس کا شجرہ نسب جا کر ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ایک الگ موضوع ہے اور یقیناً اس کے اندر تفصیلاً کئی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ تو کی آل اولاد کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ اب اگر ان کو زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جس ملک کے اندر یا جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں کیا وہاں پر خمس کا نظام ہے یا نہیں، یعنی غنائم میں سے خمس کا نظام یا مال فے میں سے خمس کا نظام، یا پھر آپ کہہ لیجئے جو مسلمانوں کا بیت المال ہوتا ہے وہ، یا پھر اس کے علاوہ جو ہدیہ وغیرہ کا نظام ہوتا ہے چاہے وہ عمراء کی طرف سے ہو یا ملک کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی طرف سے نظام ہے، تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو انہیں اس خاص جائے گا یا ہدیہ دیا جائے گا یا غنائم کے مال میں سے یا مال فے میں سے دیا جائے گا۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اکثر ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر بھی یہ نظام بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ فقراء یا مساکین یا یہ جو 8 اصناف ہم نے بیان کی، اگر ان میں سے کسی کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جو موقف میں نے بیان کیا یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور اسی طرح اس کو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو کہ سعودی عرب کے ایک بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی سید ہے، کوئی یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا ہے اور اس ملک کے اندر ہدیے کا یا کوئی بھی ایسا بیت المال کا نظام نہیں ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ان لوگوں کو دیا جائے، تو وہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں یا صدقات کی مد میں ان کو رقم دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ شخص جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو شخص صحت مند ہے، صحت مند جو شخص ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو غنی ہے، غنی انسان اور صحت مند، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث کے اندر ان دونوں اشخاص کا ذکر فرما دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرہ، دو اشخاص کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ایک تو غنی انسان کے لیے یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے یا پھر وہ مال اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اچھی صحت رکھتا ہے، اچھی صحت رکھتا ہے یعنی صحت مند انسان ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ تو دیکھیے صحت مند انسان ہے اور وہ کمائی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شمار فقراء یا مساکین میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا راشن نہیں ہے جو اس کی بنیادی ضرورت کو بھی پورا کر سکے، تو ایسی حالت کے اندر چاہے وہ صحت مند ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کی محنت اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی، یا پھر وہ قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک شخص جو ہے وہ کماتا بھی ہے بالکل اور
اس کی جو کمائی ہے، جو وہ اپنی صحت یا اپنے جسم کے بل بوتے پر جو کوئی بھی مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی وہ کمائی اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے بالکل کافی ہے، اچھی طرح سے وہ درمیانہ اس میں گزارا کر لیتے ہیں، تو آپ کہہ لیجئے ایسے شخص، ایسے صحت مند انسان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 اشخاص یا 3 اشخاص ہو گئے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے جو شخص ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غنی انسان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، صحت مند انسان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور وہ شروط بھی بیان کر دی گئیں۔ چوتھے نمبر پر آپ کے اقربا میں وہ تمام اشخاص جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا دادی، آپ کے والدین یا آپ اوپر جاتے جائیں، یا پھر آپ کی اولاد میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا پوتا پوتی، آپ کی اولاد میں چاہے آپ نیچے جاتے جائیں تو والدین کو، چاہے آپ اوپر جائیں یعنی اصل کی طرف جائیں، اولاد کو آپ فرع کی طرف جائیں، اور اسی طرح اپنی بیوی کو، یعنی یہ وہ اشخاص ہیں آپ کے رشتہ دارے میں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے مشہور حدیث کے یہ فرمایا تھا کہ انت و مالک لابیک وفی روایت انت و مالک لوالدک۔ وہ صحابی جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پاتا ہوں کہ جو میرے والد ہیں وہ محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے غنا عطا کیا، تو کیا میں اپنے والد کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اس صحابی سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ وَأَنْتَ لِمَالُكَ، اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ انسان کو چاہیے اگر اللہ رب العزت نے اس کو اتنی فراوانی عطا کی ہے تو وہ اپنے پاک مال میں سے اپنے والدین کے ساتھ تعاون کرے، اپنی والدین کی ضروریات کا خیال رکھے، نہ کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے والدین پہ صرف کرے۔ اسی طرح اس کی اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری اس کے ذمہ واجب ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے یہ جو قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کا قانون ہے، اس میں جو آپ اس جی معذرت کے ساتھ بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا نیٹ کے کنیکشن کی وجہ سے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ اشخاص جن کو، یعنی آپ کے اقربا میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں وہ اشخاص جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان کے اندر جو بنیادی اصول اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ جن کی کفالت یا جن کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، ان پر خرچ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اسی سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا بیوی اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ مثلا ایک بیوی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے اور وہ صاحبہ نصاب ہے، تو کیا وہ، اور اس کا جو خامند ہے وہ محتاج ہے، چاہے وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس کا خامند محتاج ہے، تو کیا اپنی بیوی اپنے خامند پر صرف کر سکتی ہے؟ تو جی بالکل، بیوی اپنے خامند پر صرف کر سکتی ہے، اور باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہی کی زوجہ محترمہ حضرت زینب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنے خامند پر خرچ کر سکتی ہیں اپنی زکوٰۃ میں سے۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامند پر خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے وہی، یعنی ایک تو ہمارے پاس باقاعدہ دلیل آ گئی، دلیل کے ساتھ جو دوسری علت ہے وہ یہ کہ کیا بیوی کے ذمہ واجب ہے شوہر کی ذمہ داری اٹھانا؟ نہیں، شوہر کے ذمہ تو واجب ہے لیکن بیوی کے ذمہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے خامند پر صرف کر سکتی ہے لیکن خامند اپنی بیوی پر نہیں کر سکتا، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری خامند کے ذمہ واجب ہے لیکن خامند کی ذمہ داری بیوی کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کے اندر آپ کہہ لیجئے ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ جن اشخاص کی ذمہ داری ان پر خرچ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے، آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو نہیں دے سکتے۔ جی اس کے علاوہ آپ کہہ لیجئے جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ایک تو اس کی تفصیل ہماری گزر چکی تھی والمؤلفۃ قلوبہم میں، کہ وہ غیر مسلم کے اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کو جو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، تو اگر تو کوئی ایسا مقصد ہے دلوں کو نرم کرنے والا، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم کافر ہیں، یعنی جنہیں آپ حربی کافر کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان سے دین اسلام کے لیے کسی خیر کی توقع بھی نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اس کی جو دلیل ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چند نصیحتیں بھی کی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ
آپ جب وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ اگر وہ شہادتین کا اور نماز کا اقرار کر لیں تو تیسرے نمبر پر آپ انہیں یہ بتلائیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، جو کہ ان کے سے لی جائے گی، تو خذ من اغنیائہم، ان کے امیروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقیروں پر خرچ کی جائے گی۔ تو یہ جو ہم کی ضمیریں ہیں، یہ چونکہ مسلمین کی طرف راجع ہیں، جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے، یمن کے وہ لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، تو آپ کہہ لیجئے اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جن سے زکوٰۃ لی جائے گی، چونکہ وہ مسلمان ہیں تو جن کو دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، تو غیر مسلم جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، الا کہ وہ پہلے درس میں ہم نے جو والمؤلفۃ قلوبہم خرچ کیا تھا۔ میرے بھائی نے جو کمنٹس میں سوال پوچھا ہے کہ 5 قبیلے سادات میں آتے ہیں، اچھا آپ نے عین کے ساتھ لکھا، تو یہ سعادات نہیں بلکہ سادات کہلاتا ہے، سید سے سادات ہے۔ یہ 5 قبیلے جو سادات میں آتے ہیں، ان میں بنو عباس بھی ہیں، عباسیہ خاندان کے، ان کو صدقہ و زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر اس خاندان میں گرے، تو یہ تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا، آپ اسی ویڈیو کے شروع میں دیکھیے، غالباً آپ کا یہ سوال کب آیا، شاید آپ نے اس کا جواب سن بھی لیا ہو کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہ اشخاص جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سید ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا، بلکہ ہم نے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے جو پچھلے سیشن میں کچھ سوالات آپ ہمارے پاس آئے تھے۔ سب سے پہلے جو یہ سوال آیا تھا کہ کیا رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے، تو نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں چونکہ رمضان میں ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ اپنی زکوٰۃ کو اس لحاظ سے وہ سیٹ کرتے ہیں کہ انہیں رمضان میں ہی دینی پڑے، حالانکہ یہ کوئی بات درست نہیں ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کا انفاق کے ساتھ تعلق ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کیا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ میں 2 شروط ہیں جو ہم نے پہلے درس میں بیان بھی کی۔ پہلی شرط یہ کہ آپ کا مال جب نصاب کو پہنچ جائے، جی آپ کا مال جب نصاب کو پہنچ جائے، اور وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ 7.5 تولے سونے یا پھر ہو جائے یا اس کے برابر آپ کے پاس نقدی ہو جائے، تو یہ شرط نصاب کو پہنچ گیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حال علیہ الحول، اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ جب یہ 2 شروط پوری ہو جائیں، یعنی یہ 2 شروط اگر شعبان میں پوری ہوتی ہیں تو آپ شعبان میں اس فریضے کی ادائیگی کے اندر کریں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو زکوٰۃ کے ساتھ خاص کر دیا گیا، حج کو بڑھاپے کی عمر کے ساتھ خاص کر دیا گیا، تو یہ واللہ عالم بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج عمرہ ہے، جب آپ پر استطاعت ہو گئی، واجب ہو گیا، تو واجب کے ادا کرنے میں جتنی آپ تاخیر دکھائیں گے اتنے ہی آپ گناہگار ٹھہریں گے۔ جب واجب آپ پر فرض ہو گیا، شروط پوری ہو گئیں، حج کے معاملے میں اللہ نے آپ کو استطاعت دی، جسمانی مالی استطاعت، تو آپ پر حج فرض ہو گیا، جتنی جلدی اس فریضے کو ادا کر سکے آپ کیجئے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر سال کا عرصہ گزر گیا، تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس فریضے کو ادا کیجئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں، بلکہ آپ جب سال پورا ہو جائے گا اور مال نصاب کو پہنچ جائے گا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے وہ کوئی مہینہ بھی ہو۔ اچھا یہ جو دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ سونا اور چاندی دونوں میں سے کیا ہونا چاہیے، تو یہ ہم نے اپنے پہلے سیشن میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس نقدی ہے تو اس نقدی کو وہ سونے کے برابر دیکھا گا یا چاندی کے برابر دیکھے گا، تو آپ پہلے درس کی ریکارڈنگ کو سنیے جو ہمارے اسی قرآن و حدیث کے ایسے نامی پیج پر ہے، جس پر یہ درس لائیو آ رہا ہے۔ اسی پیج پر جو دوسرا ہمارا درس جمعرات والے دن یعنی 9 اپریل کو لائیو آیا تھا، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا، آپ وہاں سے سنیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، اب جو آپ نے یہ ایک سوال یہ آیا تھا کمنٹس میں کہ ایک انسان جو ہے اس کے پاس زمین ہے تو زمین پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو میرے بھائی دیکھیں زمین کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ زمین اس نے پراپرٹی کے لیے، پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ زمین اس نے منافع کے لیے خریدی،
مثال کے طور پر اس کا ایک کاروبار ہے کہ وہ ایک پلاٹ خریدتا ہے، دوسرا پلاٹ خریدتا ہے، تیسرا خریدتا ہے، پھر نفع آنے پر وہ پلاٹ فروخت کرتا ہے، تو یہ اس کا مال تجارت کہلائے گا۔ اگر اس نے 10 لاکھ کا ایک پلاٹ خریدا اور اس پلاٹ پر اس کو 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ پلاٹ اس کا مال تجارت کہلائے گا۔ اگر اس نے یہ نفع حاصل کرنے کی نیت سے اس نے یہ پلاٹ خریدا تو اس کا یہ مال تجارت کہلائے گا۔ ہاں، دوسری صورت ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ وہ پلاٹ اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا، یعنی زمین کے معاملے میں جو دوسرا مسئلہ ہے، وہ پلاٹ اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا یا اپنی رہائش کے لیے خریدا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی رہائش یا اس کے رہن سہن کے لیے جو بھی گاڑی ہے یا جو بھی جگہ ہے یا جو کچھ بھی اس کا گھر ہے، اس پر زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ اس پر ہے جس مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، الاموال الناعمہ، نامیہ جنہیں کہتے ہیں، جن کے اندر نمو سے ہے، جن کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، ان مالوں پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا جو مال تجارت کہلاتے ہیں۔ جی، تیسری صورت آتی ہے کہ ایک انسان زمین کا مالک ہے اور وہ اس زمین پر زراعت کرتا ہے، مثلا اس زمین پر وہ کھیتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ اس کی زمین پر نہیں ہوگی بلکہ زمین سے جو غلہ نکلتا ہے اس غلے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ غلے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو دیکھیے اس مسئلے کے اندر 2 صورتیں ہیں کہ آپ کی زمین سے جو بھی، چاہے وہ چاول حاصل ہوتا ہے، گندم حاصل ہوتا ہے یا دیگر کوئی پھل ہے، تو آپ کی زمین میں اب 2 صورتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ جو زمین ہے وہ ٹیوب ویل کے پانی سے آپ اس کو سیراب کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا باغ ہے، گندم ہے، کچھ بھی ہے، اگر تو آپ ٹیوب ویل کے پانی سے اس کو سیراب کرتے ہیں تو 20واں حصہ اس پر، نصف العشر جسے کہتے ہیں، نصف العشر، 20واں حصہ اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اب محنت، یعنی ٹیوب ویل ہے یا نہر سے آپ پانی کو لے کر آتے ہیں، آپ کی محنت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا ادا کرنا ہے؟ نصف العشر، مطلب 10ویں حصے کا آدھا، مطلب کہ 20واں حصہ۔ اگر آپ کی جو گندم ہے وہ 40 من ہو جاتی ہے تو اس کا 20واں حصہ کتنا ہو جائے گا؟ 2 من۔ ٹھیک ہے جی، تو 20واں حصہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر اس زمین کو ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے یا نہر کے ذریعے محنت کر کے پانی نہیں پلایا جاتا بلکہ اس زمین کو آسمانی پانی سیراب کرتا ہے جس میں آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہوتی، تو پھر اس زمین پر عشر یعنی کہ 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس زمین پر 20واں نہیں بلکہ کتنا حصہ زکوٰۃ ہے؟ 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ اب آپ کی محنت نہیں ہے، بس آپ نے بیج ڈال دیا اور زمین سے کھیتیاں اگائیں، بارش کے پانی نے علاقوں میں، خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ بارش کے پانی سے ہی سیراب ہوتی ہیں۔ البتہ بعض میدانی علاقوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ نہروں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے زمینوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اگر ٹیوب ویل یا نہروں کے ذریعے یا آپ کی محنت اس میں شامل ہے، کنویں سے نکال کر آپ زمینوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آسمانی پانی سے وہ سیراب ہو رہے ہیں، آپ کی محنت اس میں شامل نہیں، تو کون سا 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ عشر کے بارے میں آ گیا۔ جی، اگلا سوال یہ آیا کہ ماہانہ تنخواہ سے زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو میرے بھائی یہ ہم نے پہلے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور وہ اس کی پوری تنخواہ جو ہے وہ صرف ہو جاتی ہے، یعنی مہینے کے آخر پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب اس کی اگر یہ پوری تنخواہ صرف ہو جاتی ہے گھریلو اخراجات میں تو بس ٹھیک ہے، صرف ہو گئی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، ایک شخص کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ اس نے گھر میں صرف کر لیا، 1 لاکھ اس کے پاس بچت ہو گئی، یہ بچت اس کی جمع ہوتی رہے گی اور جب اس پر 2 شروط لاگو آئیں گی، پہلی یہ کہ یہ رقم نصاب کو پہنچ جائے گی، دوسری یہ کہ اس پر سال گزر جائے گا، تو آپ کے باقی مال کے ساتھ آپ نے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ تنخواہ کا معاملہ ہو گیا۔ جی، اور میرے بھائی یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ سادات میں کون کون سے قبیلے آتے ہیں، تو واللہ عالم، میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے قبائل ہیں جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں آل میں سے تو ان کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ بالکل حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے اسی سیشن کے شروع میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جی، اچھا، ایک اور جو مسئلہ بیان کیا گیا، پوچھا گیا بلکہ کمنٹس میں آپ کی طرف سے یہ سوال آیا کہ کیا سال سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سال سے پہلے کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو جی بالکل، سال سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رخصت دی تھی کہ وہ سال سے پہلے زکوٰۃ دے دیں، تو سال سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا انسان کا کچھ مال ہے جس پر ابھی 2 مہینے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، کچھ مال ہے جس پر اس مہینے میں زکوٰۃ واجب ہوگی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دونوں اکٹھی ملا کر زکوٰۃ ادا کر دوں، تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جامع ترمذی کے اندر حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی رخصت دی تھی۔ جی اب اگلا جو ایک مسئلہ پوچھا گیا وہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کرائے کے گھر پر زکوٰۃ ہے؟ تو کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی انسان کی کوئی فیکٹری ہے، اس فیکٹری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کارخانے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو اس کی آمدنی ہے اس فیکٹری سے، اس کارخانے سے، یا پھر اس کی وہ جو کرائے پر اس نے گھر دیا ہوا ہے اس سے جو اس کی آمدنی آ رہی ہے، وہ آمدنی اس کے باقی مال کے ساتھ جمع ہوگی، اور اسی میں وہی 2 شرطیں ہوں گی۔ جب وہ نصاب کو پہنچے گی اور اس پر نصاب کو پہنچنے کے بعد حال علیہ الحول، اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ کرائے کے جو گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے شریعت نے یہاں پر بھی کتنا عدل و انصاف کیا۔ خود اگر آپ سوچئے کہ اگر کرائے کے گھر پر زکوٰۃ ہوتی تو میں اور آپ کتنے مشقت میں پڑ جاتے۔ مثلا ایک گھر ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ 50 لاکھ ہے، لیکن اس سے جو ماہانہ کرایہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی 20,000 روپے۔ اب 20,000 روپے اگر پورے سال کا آپ کرایہ جمع کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا، یہ میرے خیال سے 2.5 لاکھ 2,40,000 بن جاتا ہے، 2,40,000، لیکن اس کی مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے وہ 50 لاکھ ہے۔ اب اگر آپ اس گھر کی سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی 50 لاکھ پر 1,25,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 40واں حصہ۔ تو دیکھیں شریعت نے کتنا عدل کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر سال آپ کے پاس 2,40,000 کرایہ آ رہا ہے اور 1,25,000 آپ سال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو شریعت نے کرائے کے گھر، کرائے کی بلڈنگ، کرائے کے پلازے، ایسی کسی چیز پر شریعت نے زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ ہاں جو ان سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ آپ کی باقی آمدنی کے ساتھ جمع ہوتی رہے گی اور اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جی اور ایک جو ضروری چیز وہ یہ کہ آپ کی جو کھیتی ہے، مثلا آپ کی گندم ہے یا چاول ہے، کوئی پھل ہے، یہ کتنی مقدار میں ہوگا تو اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو دیکھیے یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 5 اوسق کے الفاظ ہیں۔ 5 اوسق جب یہ ہو جائے گا، 5 اوسق کے الفاظ ہے، 5 اوسق یہ ہو جائے گا تو آپ نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اگر اس کو من کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً یہ 20 من بنتا ہے، اور اگر کلو گرام کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً 725 کلو گرام بنتا ہے۔ تو اگر آپ کی گندم، آپ کا چاول یا کوئی بھی آپ کی جو ایسی چیز ہے، جنس ہے، آپ کی کھیتی ہے، اگر وہ آپ کہہ لیجئے کہ یا تو 20 من ہو گئی یا پھر 725 کلو گرام ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اور کتنی زکوٰۃ کی جائے گی؟ وہی جو میں نے بتایا کہ اگر اس کو ٹیوب ویل کے ذریعے یا کنویں کے ذریعے آپ پانی پلاتے ہیں تو نصف العشر یعنی کہ 20واں حصہ دی جائے گی، اور اگر آپ آسمانی پانی ہی اس کو سیراب کرتا ہے تو اس پر عشر یعنی کہ 10واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا یہ جو سوال آیا بابر صاحب کی طرف سے، بابر عباسی صاحب کی طرف سے کہ اگر کوئی بندہ سادات سے ہے لیکن اس کی بیوی دوسرے قبیلے سے ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بابر بھائی، ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ دیکھیے اسی سیشن کے شروع میں کہ ایک شخص ہے، ہم نے کہا کہ اگر وہ دیکھیں مثلا ایک بندہ خود تو سید ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے اس پر اگر زکوٰۃ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ خود اپنی بیوی پر خرچ کرے، خود اپنی بیوی پر خرچ کرے، لیکن اگر یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، یہ اپنی بیوی پر خرچ نہیں کر سکتا، یعنی فقیر مسکین ہے، تو ہم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ راجح یہی ہے، اور ہم نے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بیان کیا، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا قول بیان کیا، تو راجح فقیر ہے یا مسکین ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ راجح موقف یہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بیت المال کا یا پھر جو غنائم کا یا مال فے کا کوئی بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے، تو پھر اس مجبوری کی حالت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس شخص کو بھی دی جا سکتی ہے، اس کو بیوی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب
ہاں جی، تقریباً آپ کے الحمدللہ یہی وہ سوالات تھے جو پہلے سیشن میں ہم تک پہنچے. تو ابھی بھی اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں تو آپ اس یہ جو ہمارا سیشن چل رہا ہے اس کے آپ کمنٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں. خاص کر ہمارا جو موضوع ہے ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ اس موضوع پر سیشن تو نہیں ہوگا چونکہ الحمدللہ اس کے مسائل ہم نے 2 سیشنز کے اندر تقریباً ان کا احاطہ کر لیا, لیکن انشاءاللہ کمنٹ کے اندر جب آپ کوئی کمنٹ کو قرآن و حدیث پیج کی طرف سے جواب دے دیا جائے گا. تو انہی الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی درست بات نکلی ہو تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے, اور اگر میری زبان سے کوئی بھی ایسی بات نکلی جو درست نہیں ہے تو کی وجہ سے یہ سے درگزر فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.